بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے چند سوالات رکھیں گے کہ کیا پاکستان میں موجودہ سیاسی نظام یا سیاسی احتجاج، اس میں کیا کسی شیعہ نوجوان کو اس کا حصہ بننا چاہیے؟ کیا یہ مختلف سیاسی جماعتیں مذہب کے لیے قابل قبول ہیں؟ اور کیا اس دور کے شیعہ نوجوان کو حکیمانہ حکمت اور مدبرانہ فیصلے کے ساتھ اپنی کن چیزوں کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھنا چاہیے؟ یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی اس آفیشیل چینل سے تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور ہم اپنی آواز جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ اس وقت ہمیں اس موضوع کی حساسیت اور اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو درکار ہے، اور میری اس گفتگو کے دوران میں کبھی بھی آپ اس چیز کو خیال میں نہ رکھیے گا کہ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے یا میں کسی سیاسی جماعت کا حامی ہوں یا کسی سیاسی جماعت کا مخالف ہوں۔ میرے نزدیک یہ سیاست دنیا اور یہ پاکستان میں موجودہ سیاسی نظام، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، اور ہمارے نزدیک جو پیش نظر ہے وہ صرف اور صرف تعلیمات آل محمد علیہ السلام ہے، اور اہل بیت علیہ السلام ہی کی فکری تربیت جو ہے وہ ہمارے لیے ہماری مشعل راہ ہے۔ تو آپ نے بھی اس ساری گفتگو کے دوران اپنی سیاسی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک محب اہل بیت ہونے کی حیثیت سے، ایک محب وطن ہونے کی حیثیت سے آپ نے ان تمام چیزوں کو سننا ہے۔ سب سے پہلے کہ ہمیں سرکار حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے آقا و مولا کی جانب توجہ مبذول کرنی ہے کہ میرے مولا نے ایسے حالات کے بارے میں، ہم شیعوں کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ ہم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں بے وفائی، خیانت، دھوکہ، اسے ہوشیاری اور چالاکی سمجھا جاتا ہے، اور نادان لوگ ان کی اس تدبیر کو سیاست سے تعبیر کرتے ہیں۔ آج ہی کے دور کے لیے، اسی حالات کے لیے مولا سرکار حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنہ و فساد کے دور میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس کی عمر 2 سال ہے، نہ اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ اس سے مطلب یہ کہ جب فتنہ و فساد کا دور آ جائے تو اپنے آپ کو بالکل کنارہ کشی اختیار کر لو، ایسا ہو کہ لوگ تمہیں اپنے اس کام کے لیے ناکارہ تصور کرے، جب تمہیں فتنہ و فساد کا خطرہ ہو، فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو۔ تو اب یہ دونوں فرامین جو ہیں اگر ان کو ہم سامنے رکھیں تو سرکار حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اپنے شیعہ سے یہ تقاضا ہے کہ ایک تو کسی فتنہ و فساد کا حصہ نہ بنا جائے، اور دوسرا کہ جس زمانے کے لوگ دھوکے کو، جھوٹ کو، فریب کو اور بہانوں کو، ان ساری چیزوں کو تعبیر کر رہے ہوں اصلاح کے ساتھ، تو آپ اسے سیاست نہ سمجھیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ ضرور کوئی نہ کوئی انتشار ہے یا کسی نہ کسی ایک خاص مقصد یا خاص ہدف کے لیے یہ تمام کام کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی قدر، جب ہم پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں تو اس وقت پاکستان میں مفادات کا ٹکراؤ، اپنے ذاتی مقاصد، ذاتی اہداف اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے سوا کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ میری ملت کے نوجوان کا یہاں پہ کردار کیا ہونا چاہیے؟ 61 ہجری سے لے کے آج تک 1400 سال سے ہم نے صرف احتجاج کیا ہے اہل بیت کے حقوق کی پامالی کے لیے، ان پر ڈھائے جانے والے مظالم، ان کے چھینے جانے والے منصب پر ہم سراپا احتجاج رہے، اور یہ ہمارا ایک پیسفل پروٹیسٹ تھا، یہ ہمارا ایک اتنا پرامن احتجاج تھا کہ اس احتجاج نے دنیا کو احتجاج کرنا سکھایا ہے۔ ہم نے بتایا ہے کہ اگر آپ نے کسی مظلوم کے حق میں اٹھنا ہے اور اپنے موقف کو زمانے تک پہنچانا ہے تو آپ نے کیسے پہنچانا ہے۔ ہم نے گھر نہیں جلائے، ہم نے مارکیٹیں نہیں جلائیں، ہم نے کسی کی رہائشی علاقے کا محاصرہ نہیں کیا، ہم نے کسی پر دھاوا نہیں بولا، ہم نے کسی پر چڑھائی نہیں کی، بلکہ میں تو ہمیشہ اپنی تقاریر میں کہتا ہوں کہ قیمتی ترین جیولرز کی مارکیٹوں کے اندر سے، تجارتی مراکز کے اندر سے امام حسین علیہ السلام کے ماتمی اپنا جلوس لے کے
راتوں کو گزرتے ہیں اور وہ دکاندار مطمئن ہو کے اپنے گھر میں سویا ہوتا ہے، اسے یقین ہے کہ یہ حسینی ہے، یہ میری دکان کا تالا نہیں توڑیں گے، کیونکہ یہ لوٹنے والوں کے خلاف ہی تو سراپا احتجاج ہے، یہ ظلم کرنے والوں کے خلاف ہی تو سراپا احتجاج ہے۔ آج تک نہیں میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ماتمی جلوس کسی صنعتی علاقے میں گئے ہوں، کسی انڈسٹریل ایریا میں گئے ہوں، کسی تجارتی مرکز کے قریب سے گزر رہے ہوں اور ان تاجروں کو خطرہ پڑ جائے، ان دکانداروں کو اپنے دکانوں کے جلنے کا خوف آ جائے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہم نے زمانے کو پرامن احتجاج کرنا سکھایا، ہم نے زمانے کو بتایا ہے کہ اپنے موقف کے لیے، اپنے موقف کی تائید کے لیے ہم کیسے احتجاج کرتے ہیں۔ تو ہم اپنا یہ احتجاج جو ہے، ہم اپنا یہی ورثہ ہم اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ بیٹا احتجاج ہوگا تو صرف مظلومیت کے لیے ہوگا، احتجاج ہوگا تو حسین ابن علی کے لیے ہوگا، احتجاج ہوگا تو اہل بیت علیہم السلام کے لیے ہوگا۔ اب اس وقت کیا پاکستان میں موجود سیاسی قوتیں یا سیاسی جماعتیں کیا اپنا کوئی مذہبی ہدف حاصل کر رہی ہیں؟ کیا ان کے اہداف میں سے کسی مظلوم کی داد رسی اور کسی ظالم کے خلاف قیام ہے؟ یہ ذاتی مقاصد ہے۔ تو مجھے کسی بھی سیاسی تحریک سے نہ وابستگی ہے، نہ کسی سیاسی تحریک سے کوئی گلہ ہے، نہ کسی سیاسی تحریک کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ اس پر اتنا غور و خوض کیا جائے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ دور حکومت میں بھی ہم شیعوں کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ اگر آپ گزشتہ حکومت کا دور دیکھ لیں تو اس کے لیے کوئی شیعہ دوست حکومت نہیں تھی، کوئی عزاداری کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کے مشن کے لیے انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دور حکومت میں آپ کو یاد ہوگا جب تعلیمی نصاب میں تبدیلی ہوئی، جب اہل بیت علیہم السلام کے متعلق مضامین کو بچوں کے تعلیمی نصاب سے نکالا گیا، اسلامیات سے ان کو خارج کیا گیا، تو اس وقت وہ اسی حکومت کا دور تھا جس پہ ہم سراپا احتجاج ہوتے تھے۔ پھر اسی حکومت کے دور میں افغان طالبان کے ساتھ امن معاہدے کیے گئے، ایسے قاتل جنہوں نے سینکڑوں شیعوں کو قتل کیا تھا اور وہ جیلوں میں تھے، ان کو رہا کیا گیا، اور اس دور کے ڈی جی فیض حمید جو تھے وہ اس تمام معاہدے کا ایک مرکزی مہرہ تھے، اور وہ سرحد پار دہشت گردوں کو پرامن طریقے سے اسلام آباد میں منتقل کر رہے تھے اور انہیں وہاں پر آباد کر رہے تھے، اور وہی افراد یہاں پر شیعوں کو قتل کرنا اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھتے تھے، کیونکہ اس وقت وہ طاقتور اشرافیہ تھے، وہ طاقتور طبقہ تھا جو یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ کب ہوتا رہا؟ اسی حکومت کے دور میں ہوتا رہا۔ پھر عزاداری کو محدود کیا گیا، ایس او پیز بنائے گئے، مجھ سمیت پاکستان کے خطبہ ذاکرین کو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی وجہ کے مختلف مقدمات میں اسے پھنسایا گیا۔ ہمارے بزرگ علماء کو رات کو ذلت امیز طریقے سے گرفتار کیا جاتا رہا، ان کے اوپر دہشت گردی کے جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ان کو جیلوں میں رکھا گیا، ان کو دہشت گردی جیسے مقدمات سے بھگتنا پڑا انہیں۔ یہ سب کچھ کب ہو رہا تھا؟ اسی حکومت کے دور میں ہو رہا تھا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا سانحہ ہزارہ ہوا، منفی درجہ حرارت میں رکھی ہوئی شیعہ نوجوانوں کی لاشیں جو ہیں وہ اس دور کے حاکم کا انتظار کرتی رہیں، اور وہ اپنے مخصوص دوستوں کو خوش کرنے کے لیے شرائط سامنے رکھتے رہے۔ تو میرا مقصد آپ کو یہ بتانا نہیں ہے کہ کون سی سیاسی تحریک آپ کے لیے ٹھیک ہے اور کون سی سیاسی تحریک آپ کے لیے، ہماری ایک ہی تحریک ہے، اس تحریک کا نام ہے عزائے حسین، اس تحریک کا نام ہے اہل بیت علیہم السلام کے حقوق کو زمانے تک پہنچانا۔ ہمارا احتجاج پرامن طریقے سے ہوتا ہے، ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، ہم ملک سے وفا کرتے ہیں، اور ہم نے کبھی بھی اپنے اس احتجاج کو کبھی بھی کسی انتشار کا باعث نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اسی احتجاج سے متاثر ہو کے مذہب اہل بیت کو قبول کرتے ہیں۔ تو پچھلے کچھ ان 1 یا 2 سالوں میں ہمیں ایسے بہت سے چیزیں ہمارے دیکھنے میں آئی، سننے میں آئیں کہ کچھ شیعہ نوجوانوں کو ورغلا لیا جاتا ہے، انہیں کسی مخصوص سیاسی تنظیم کا حصہ بنا لیا جاتا ہے، پھر ان کو وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ تعلیمی اداروں سے منسلک لوگ ہیں، وہ روزگار سے متعلق افراد ہیں، لیکن پھر ان کو جب
सियासी मुकदमात में फंसाया जाता है तो फिर उन नौजवानों की ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं। उन नौजवानों को उनके लिए कोई वतन में रहना इतना आसान नहीं होता। तो मैं इस पे अपना ज़ाती ख़्याल तो नहीं, लेकिन मैंने आपके सामने मौला अमीरुल मोमिनीन का फरमान कोट किया कि मौला फरमाते हैं कि फितना और फसाद के दौर में ऐसे रहो जैसे ऊँटनी का वो बच्चा जिसकी उम्र 2 साल हो और उसकी पीठ पर सवारी भी न की जा सके और उसके थनों से दूध भी न दुहा जा सके। फितना और फसाद से अपने आप को जुदा कर लो, अपने आप को अलग कर लो, बिल्कुल अलग थलग हो जाओ। हम इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सकते, इन चीज़ों के लिए हम बने नहीं हैं, हमारी खिलकत इस काम के लिए हुई नहीं है। हमारी खिलकत का मकसद जो है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत है, विलायत अमीरुल मोमिनीन है, अज़ादारी इमाम हुसैन है। हमने वक्त के इमाम के ज़हूर तक इस सिलसिले को लेकर चलना है और वही वारिस हैं। वो अज़ादारी को ख़ुद ही बचाए हुए हैं, वो हमें भी खुद बचाए हुए हैं। यकीनन हम उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब मेरे आका मौला का ज़हूर हो, फिर ज़माने में अदल और इंसाफ आए, फिर ज़माने में इंसानियत के हकूक़ की बात होगी, फिर दुश्मन और दोस्त का तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा, फिर सिर्फ मोहब्बत का दौर होगा, फिर एक दूसरे से कि दुश्मन बनने वाले भी एक घात में आ जाएंगे। ये सब कुछ कब होगा? उसके लिए हमें किसी सियासी जमात पे अपनी नज़रें नहीं जमाई हुई, हमने किसी सियासी हाकम पे अपनी नज़रें नहीं जमाई हुई। हमारी नज़रें हैं अपने वक्त के इमाम के ज़हूर पर, और हमें ख़बर है कि उससे पहले दुनिया जुल्म से भरी हुई होगी और फिर उसको वो अदल व इंसाफ से उसी तरह भरेंगे जिस तरह वो जुल्म व जोर से भरी हुई होगी। लिहाजा मेरी मिल्लत के नौजवानों से गुजारिश है कि आप अपने अहदाफ़, तलीमी मकासद के अहदाफ़ हों, आपके रोज़गार के मकासद हैं, उनको मद्देनज़र रखिएगा और अपनी तख्लीक के मकसद को ना भूलिएगा, अपनी खिलकत के मकसद को ना भूलिएगा। किसी भी ऐसी चीज़ का हिस्सा ना बनिएगा जिससे आपसे वो मकसद ख़त्म हो जाए जिसके लिए आपको जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा ने अपनी दुआ में मांगा था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह मेरे वतन का हामी व नासर हो, अल्लाह मेरे वतन के दुश्मनों को नीस्त व नाबूद फरमाए और मेरा वतन जो है वो हमेशा की तरह आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम, या अली इस्लाम मदद।